دعوت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب مرزا شاہ نواز بیگ ایڈوکیٹ قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور ذکر حسین سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. دی است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. دی است حسین، دی پناہ است حسین. سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی. دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی. محروم دی نہ سمجھے گا عظمت حسین کی. اور اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو. کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی. کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی. عزت مآب حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، وہ حضرت مولانا باقر صدیقی صاحب قبلہ، تمام اراکین اہل سنت و جماعت و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہر سال کی طرح 1 محرم کا 10 محرم کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت جلسے یاد امام حسین و شہداء کربلا کے عنوان پر شہر کے دیگر علاقوں میں یاد امام حسین کا ذکر مساجد میں یا کوئی شادی خانے کے پاس ہمیشہ منعقد کرتی آ رہی ہے. اس سال اس کووڈ-19 اور کرونا وائرس کی وجہ سے صدر محترم نے محرم سے پہلے ہمارے ممبروں کا اجلاس منعقد کیا تھا اور آپ نے یہ فکر کی کہ یہ کووڈ-19 یہ کرونا وائرس تو چلتے رہے گا لیکن ذکر حسین نہ رک پائے گا. تا قیامت تک ذکر حسین جاری رہے گا. حضرت نے اپنی فکر ہم سب کے سامنے رکھی اور حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ ذکر حسین کے جو جلسے ہیں وہ ہم کسی بھی موقع پر اس کو روکیں گے نہیں. ہم اپنے اپنے طور پر ذکر حسین منعقد کریں گے. اسی ضمن میں آج یہ 6 محرم کو چھٹا جلسہ اس غریب خانے میں حضرت کی توجہ سے منعقد کیا گیا ہے. میں صدر محترم کا شکر گزار ہوں اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے تمام اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں اس غریب خانے میں ذکر حسین کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا. یہ میری سعادت مندی ہے. ابھی آپ نے حضرت مولانا باقر صدیقی صاحب سے اہل بیت کی مودت اور محبت کے تعلق سے کافی سیر حاصل گفتگو سماعت فرمائی. میں کوئی مقرر نہیں لیکن یہ حضرت کی صحبت ہے صدر محترم کی، جو صدر محترم مجھے موقع دیتے ہیں کہ میاں تم بھی سعادت مندی کے طور پر کچھ کہہ دو امام ذکر حسین کی بھی. سب سے پہلے میں آج
اس ذکر حسین کے موقع پہ جو بات میں چھپا کے رکھا تھا حضرت سے بھی آج تمام سامعین کے سامنے ظاہر کرتا ہوں کہ گزشتہ سال شب عاشوراء کا جو جلسہ تھا تالاب کٹے میں زین فنکشن ہال کے بازو، اس جلسے میں حضرت کے بیان میں شریک تھا، میں سماعت فرما رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک قسم کی ایک روشنی نظر آئی اس جلسے میں۔ میں نے شب عاشوراء کی رات میں امام حسین کی طرف توجہ کی اور ایک 2-4 منٹ کا یہ لمحہ تھا، پھر میں جلسے میں سماعت جاری ہو گئی۔ اس شب عاشوراء کی جلسے کی صدقہ اور خیرات ہے کہ مجھے امام حسین نے اپنے در پہ بلا لیا۔ میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، مگر یہ صدقہ ہے ہمارے اس جلسے امام حسین کی شہادت کا کہ اس جلسے کے صدقے میں مجھے یہ سعادت ملی کہ میں مولا علی کے گھر پہ، میں نے اپنی کوئی اوقات نہیں کہ مجھے مولا علی کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے امام حسین کے در کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے حضرت عباس کی بارگاہ کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے کربلا کی زمین پہ سجدہ کرنے کا موقع ملا، مجھے 72 نفوس قدسیہ کا جہاں پہ خیمہ تھا وہاں خیمے کا دیدار کا موقع ملا، اس سرزمین پہ قدم رکھنے کا موقع ملا، اور اسی کے صدقے میں نعرہ تکبیر سے شروع، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حسین یا حسین، نعرہ حسین یا حسین، فیضان اولی اللہ، نعرہ غوث یا غوث، نعرہ غوث یا غوث، نعرہ خواجہ یا خواجہ، صدقہ ہے بحر العلوم کا، صدقہ ہے میرے پیر و مرشد کا، اور صدقہ ہے اہل سنت جماعت کا اور صدر محترم کا کہ مجھے ان مقدس مقامات کی زیارت کا موقع ملا۔ یہ صدقہ ہے اس امام حسین کے جلسے کا، امام حسین کے ذکر کا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کہاں گناہگار تالاب کٹے میں بیٹھا ہوا، صرف امام حسین کی توجہ ہوئی، میں حاضر ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی چاہت، اگر سچی دل سے کوئی احترام کرتا ہے اور محبت کرتا ہے تو امام حسین اور اہل بیت کی توجہ ضرور رہتی۔ بے شک۔ اب جہاں تک تعلق اہل بیت کی محبت کا اور ادب کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فزیکل طور پر اپنے نواسوں کو کس طریقے سے محبت کرتے تھے اور ان سے کس طرح چاہتے تھے، آپ نے فزیکل بتا دیا، اور اس فزیکل محبت اور ادب کو دیکھ کر صحابہ نے اس کو کیچ کیا اور صحابہ نے بتا دیا کہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا احترام کس قدر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جیسا حضرت مولانا باقر صدیقی صاحب نے فرمایا کہ وہ سلسلہ چلتے 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 ہم تک پہنچا کہ ہمیں کس طرح اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے اور کس طرح اہل بیت کا احترام کرنا چاہیے۔ آج کا جو فتنے کا دور ہے اس میں اہل بیت کی محبت کو بڑھا کر صحابہ کی محبت، صحابہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اہل سنت الجماعت کا مقصد، اہل سنت الجماعت کا میسیج یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کی محبت کو کم نہیں کرتے، صحابہ کی محبت کو بڑھاتے نہیں، ہم صحابہ کی محبت کو کم نہیں کرتے، ہم اہل بیت کی محبت کو بڑھاتے نہیں۔ اہل سنت الجماعت کا یہ شیوا ہے اور یہ مقصد ہے کہ ہم صحابہ سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ آج اہل بیت کی محبت کے جلسے منعقد کر کر صحابہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور دیگر مقامات پہ صحابہ کے عنوان سے جلسے کر کر اہل بیت کی محبت کو گھٹا رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ ان جلسوں کا اور ان لوگوں کا جواب دی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو امام حسین شہداء کربلا اور اہل بیت کی محبت کو یاد تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سارے واقعے کا، شہداء کربلا کا، امام حسین کی شہادت کا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ درس ہے کہ امام حسین نے اپنے خاندان کو لٹایا، اپنی گردن کو کٹا دیا، یہ تمام چیز امام حسین نے جھیلا۔ تو اس کے اندر سب سے اہم درس یہ ملتا ہے کہ امام حسین نے جو کربلا کے میدان سے میسج دیا ہے کہ وہ ہے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہر موقع پہ صبر اور اللہ کی رضا پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا میسج شہداء کربلا اور اس کربلا کے واقعے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں طاقت والوں کے ساتھ ہوں، میں لیڈروں کے ساتھ ہوں، میں پالیٹیشین کے ساتھ ہوں، میں پیسے والوں کے ساتھ ہوں، میں پہلوانوں کے ساتھ ہوں، میں متقیوں کے ساتھ ہوں، میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور امام حسین نے جب کوفیوں نے خط لکھا، آپ نے کوفہ آیا، کوفیوں نے دھوکہ دیا، امام حسین نے صبر کیا۔ کربلا کے میدان میں لا دیا، آپ نے صبر کیا۔ اپنے خاندان کو کٹا دیا، آپ نے صبر کیا۔ حد یہ ہو گئی کہ آپ نے اپنی جان دے دی، لیکن آپ نے صبر کیا۔ تو یہ جو صبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صبر کو بھی امام حسین پہ ناز ہے۔ ایسا صبر پھر قیامت تک کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ صبر میں اللہ نے جو راز پوشیدہ رکھا ہے کہ صبر میں اللہ نے اپنی حکمت رکھی۔ جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور وہی کامیابی کی نشانی جو ہے، آج یزید ختم ہو گیا، امام حسین کا ذکر جاری ہے۔ یہ امام حسین نے صبر کر کے بتا دیا۔ دوسری اہم بات اللہ کی رضا۔ صبر میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا اور صبر، اگر ہم یہ دونوں چیز کو پختگی سے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کا جو درس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے میں صدر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تبرکاً مجھے آپ نے موقع عطا فرمایا کہ میں کچھ امام حسین کی شان میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کروں، اور میں تمام سامعین سے اور ہمارے ارکان سے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر آ کر مجھے ہمت افزائی کی اور مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں ذکر حسین میرے اس غریب خانے میں منعقد کروں۔ الحمدللہ رب العالمین۔